السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے صبر کرنے کا اجر، اور صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہوتے ہیں۔ تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل اسلامک ہب میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، کیونکہ میں لاتی رہوں گی آپ کے لیے بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابو طلحہ کا ایک لڑکا بیمار تھا۔ ابو طلحہ اپنے کام کاج کے لیے باہر چلے گئے تو لڑکا فوت ہو گیا۔ جب واپس آئے تو پوچھا، میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو ان کی بیوی ام سلیم نے کہا، جو بچے کی ماں تھیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ سکون میں ہے۔ پس بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا جو انہوں نے تناول فرمایا، پھر بیوی سے ہم بستری کی۔ جب ابو طلحہ فارغ ہو گئے تو بیوی نے بتایا کہ بچہ تو تمہارے جانے کے بعد فوت ہو گیا تھا، اب اسے دفنا دو۔ چنانچہ جب انہوں نے صبح کی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے رات کو ہم بستری کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت عطا فرما۔ مقررہ مدت کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی بیوی نے کس قدر صبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ نے ان کے صبر کے بدلے ان کو ایک اور لڑکا عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتا ہے، اور جب اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، بدلے میں بڑائی یعنی اضافہ آزمائشوں میں بڑائی کے ساتھ ہے، یعنی آزمائش جتنی عظیم ہوگی اس کا بدلہ بھی اسی حساب سے عظیم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو ان کو آزمائش سے دوچار فرما دیتا ہے، بس جو اس میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اس کی وجہ سے اللہ سے ناراضی اور برہمی کا اظہار کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آزمائشیں بھی اس دنیا میں مومن کے لیے ایک نعمت ہیں، اس لیے ہر آزمائش اور تکلیف میں صبر و رضا ضروری ہے، بے صبری سے گناہوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور دکھائیے۔ فرمایا کہ یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس بیماری سے مجھے نجات مل جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر، اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے یہ دعا فرما دیں کہ میں ننگی نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں سے آزماتا ہوں، یعنی آنکھوں سے محروم کر کے، پس وہ اس پر صبر کریں تو میں اس کے بدلے اسے جنت دوں گا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ یہ عذاب تھا جس پر اللہ چاہتا اسے نازل فرماتا، اب اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب جو بندہ بھی اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے طاعون زدہ شہر میں ہی صبر کرتا ہوا ثواب آخرت کی نیت سے ٹھہرا رہے، اسے یقین ہو کہ اسے وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شہید کی مثل اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں اس سے واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر و رضا کا مظاہرہ کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ اس نے کہا مجھ سے دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ کو نہیں پہچانا، اس لیے اس نے فرتے غم میں نازیبا انداز اختیار کیا۔ بعد میں اس کو بتایا گیا کہ وہ تو نبی تھے، چنانچہ یہ سن کر وہ آپ کے دروازے پر آئی۔ آ کر اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قبر اس کے بچے کی تھی جس پر بیٹھ کر وہ رو رہی تھی۔ حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، آپ کے محبوب اور محبوب بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت آ گیا ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے اور اضطراب اور بے چینی آپ پر چھا گئی تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ سے نکلا ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا تمہارے باپ پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی، میری بیٹی صبر کر، بے شک اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے جمے رہو اور محاذ جنگ پر مورچے سنبھالے رہو، اور فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف میں مبتلا کر کے، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور فرمایا صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے، اور فرمایا البتہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر والے کون ہیں۔ تو ان روایات سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ صبر کرنے کا کس قدر اجر ہے کہ جو شخص سچے دل سے صبر کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو یا میری ویڈیو سے کوئی مثبت فائدہ ہوا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔